الحمد لله ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تعالى وتبارك في الكلام المجيد والفرقان في شأن حبيبه مخبرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله
زندگی حقیقت میں بس اسی پائی ہے زندگی حقیقت میں بس اسی پائی ہے زندگی حقیقت میں بس اسی میں پائی ہے مصطفیٰ کو پوچھے میں جس کو موت آئی ہے مصطفیٰ کو پوچھے میں جس کو موت آئی ہے زندگی حقیقت میں بس اسی میں پائی ہے مجھ کو میرے مرشد نے یہ بات بتائی ہے مجھ کو میرے مرشد نے بات یہ بتائی ہے جو نبی کا ہو جائے اس کی خدائی ہے جو نبی کا ہو جائے اس کی خدائی ہے جو نبی کا ہو جائے اس کی خدائی ہے چار منہ میرا تھا ظلمتوں کا ڈیرا تھا چار منہ میرا تھا ظلمتوں کا ڈیرا تھا مصطفیٰ کے آنے سے بزم جگمگائی ہے مصطفیٰ کے آنے سے یہ بزم جگمگائی ہے زندگی حقیقت میں بس اسی میں پائی ہے رکھ لیا کرم تیرا آمنہ کے جائے میں رکھ لیا کرم تیرا آمنہ کے جائے میں ناز کر حلیمان مصطفیٰ پتائی ہے ناز کر حلیمان مصطفیٰ پتائی ہے زندگی حقیقت میں بس اسی پائی ہے حشر میں ہر ایک لب پر ہو بیت یہی نعرہ حشر میں ہر ایک لب پر
مصطفیٰ کرم کیجیے آپ کی دعائی ہے زندگی حقیقت میں بس اسی پائی ہے دم لمحوں پہ آیا بڑھ رہی ہے بےتابی دم لمحوں پہ آیا بڑھ رہی ہے بےتابی اے صبا مدینے سے کیا پیام لائی ہے اے صبا مدینے سے کیا پیام لائی ہے اس کی نائب طوفان میں ڈوب ہی نہیں سکتی اس کی نائب طوفان میں ڈوب ہی نہیں سکتی اے علیم آباد سے جس نے لو لگائی ہے اے علیم آباد سے جس نے لو لگائی ہے زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے مصطفیٰ کو پوچھے جس کو موت آئی ہے تمام تعریف و توصیف اللہ جل شانہ کی ذات پاک کے لیے جو کہ خالق کائنات بھی ہے اور ارض و سماوات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی ہے اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ کے محبوب دانائے غیور خفی مسلم ہادی کل نبی اکرم نور مجسم رسول مکرم شفیع معظم فخر آدم و بنی آدم فخر عرب و عجم اللہ کے پیارے امت کے سہارے اللہ کے یار امت کے غمخوار حبیب کبریا محبوب خدا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدت اپنی محبت اور اپنی ارادت کا خراج پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب احترام ذوی احتشام برادران اسلام اللہ رب العالمین جل جلالہ و عما نوالہ کے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین میری زبان کو کلمۃ الحق جاری فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے محتشم سامعین اکرام اللہ رب العالمین جل جلالہ و عما نوالہ نے ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ فرمایا کہ جس نے رسول گرامی قدر رسول محتشم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کی جس نے رسول اللہ علیہ السلام کی اطاعت کی
فقد اطاع اللہ، تو یقیناً اس نے اللہ رب العالمین کی ہی اطاعت کی۔ جس نے رسول اللہ علیہ السلام کی فرما برداری کی، اس نے یقیناً اللہ رب العالمین کی ہی فرما برداری کی۔ اس آیت پاک میں اللہ رب العالمین جل شانہ نے اطاعت کا لفظ استعمال فرمایا اور فرما دیا واضح طور پر کہ جس نے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، یعنی حضور علیہ السلام کا جس نے حکم مان لیا، یقیناً اس نے اللہ رب العالمین کا ہی حکم مانا ہے۔ ایک دوسرے مقام پہ سورہ نجم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ بھی بولتا ہی نہیں۔ میرا محبوب تمہیں جو کچھ بتلاتا ہے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بتلاتا۔ میرا محبوب آپ لوگوں کو جو حکم ارشاد فرماتا ہے وہ حکم اپنی طرف سے نہیں ارشاد فرماتا۔ میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے اوپر جو شریعت کے احکامات نافذ فرماتا ہے وہ اپنی مرضی سے شریعت کے احکامات آپ لوگوں کے اوپر نافذ نہیں فرماتا۔ ان هو الا وحی یوحیٰ، اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا کہ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی بولتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے بولتا ہے، یعنی محبوب کی زبان پر خدا تعالی بولتا ہے۔ زبان رسول اللہ علیہ السلام کی ہے لیکن زبان میں بولنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ فرمایا کہ لوگوں میرا حبیب تمہیں جو حکم دے وہ سمجھ لینا کہ وہ حکم حضور علیہ السلام نے اپنی مرضی سے نہیں دیا بلکہ اللہ رب العالمین کی مرضی سے وہ حکم دیا ہے۔ اور میرا حبیب تمہیں جس عمل کے بارے میں کہہ دے کہ فلاں عمل نیک عمل ہے تو اس نیک عمل کو کرو، کیونکہ وہ نیک عمل کا جو حکم دیا جا رہا ہے ان وہ حکم اللہ رب العالمین کی مرضی سے دیا جا رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ایک بار ارشاد فرمایا، صحابہ کرام بیٹھے تھے، صحابہ کرام بیٹھے تھے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سنو، حج تمہارے اوپر فرض ہے، حج تمہارے لیے فرض ہے۔ اب صحابہ کرام میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کر کہنے لگا، عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آتا حج ہر سال ہمارے لیے فرض ہے۔ صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا حج ہر سال ہمارے لیے فرض ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے خاموشی اختیار فرمائی۔ اس صحابی کے سوال پر کوئی جواب نہ دیا، حضور علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ اب صحابی نے دوبارہ پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حج ہمارے لیے ہر سال ہے؟ حضور علیہ السلام نے پھر خاموشی اختیار فرمائی۔ دوسری بار بھی اس صحابی کو کوئی جواب نہ دیا۔ اب تیسری بار اس صحابی نے پھر عرض کی،
یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا کیا حج ہمارے لیے ہر سال فرض ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے پھر خاموشی اختیار فرمائی۔ جب اس نے اپنا سوال 3 بار دہرا لیا، 3 بار سوال حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا، تو بارگاہ رسالت معاد سے جب کوئی جواب نہ آیا تو اب وہ بندہ سمجھ گیا کہ حضور علیہ السلام مجھے جواب نہیں دے رہے، تو اس جواب نہ دینے میں کوئی راز ہے، کوئی حکمت ہے۔ وہ صحابی بیٹھ گیا۔ صحابی جب بیٹھ گیا تو حضور علیہ السلام نے تھوڑی دیر کے بعد ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ، ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بندہ سوال کر رہا تھا کہ یا رسول اللہ کیا حج ہمارے لیے ہر سال فرض ہے؟ فرمایا کہ میں نے خاموشی اختیار فرمائی، میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ یا رسول اللہ کیوں جواب نہیں دیا؟ آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ کی بارگاہ میں کوئی سائل آ جائے خالی لوٹ کے نہیں جاتا۔ اس نے آقا آپ کی خدمت میں سوال کیا، آپ تو مہربان ہیں، آپ نے آقا جواب کیوں نہیں دیا؟ یا رسول اللہ یہ تو آپ کی شان رحمت کے خلاف نہ ہو گیا، آپ نے سائل بیچارے کو سوال کا جواب کیوں نہیں دیا؟ میرے آقا نے فرمایا کہ یہ میری رحمت کے خلاف نہیں ہوا، بلکہ یہ میری رحمت میرے غلاموں کو برس گئی۔ میں نے جواب نہیں دیا تو میری رحمت میری امت پہ برس گئی ہے۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ میرے آقا نے فرمایا قالا نعم، اگر میں ہاں کہہ دیتا، واجبات، اگر میری زبان سے ہاں نکل جاتی تو حج ہر سال کے لیے فرض ہو جاتا۔ میری زبان سے اگر ہاں نکل جاتی تو حج میرے غلاموں کے لیے ہر سال فرض ہو جاتا۔ اب میرے غلاموں میں ہر کوئی تو ہر سال حج کی ہمت نہیں نہ رکھنے والا ہوگا، تو یہ میرے غلاموں کے لیے میری رحمت ہے کہ میں نے جواب نہ دیا۔ اس حدیث پاک سے نتیجہ یہی اخذ ہوتا ہے کہ اگر حضور علیہ السلام ہاں کہہ دیتے تو حج ہر سال فرض ہو جاتی، حج ہر سال کے لیے غلاموں کو فرض ہوتا۔ آقا کی زبان سے ہاں نہیں نکلی، اس بات کی دلیل ہے کہ مصطفیٰ علیہ السلام کا بولنا رب العالمین کا بولنا ہے۔ حضور علیہ السلام کی زبان پاک سے جو بات نکل جائے وہ کلام الہی بن جاتا ہے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید ہے، الحمدللہ سے لے کے والناس تک پورا قرآن ہم نے اللہ کی زبان سے جو نہیں سنا نا، پورا قرآن یا قرآن کا کوئی ایک لفظ بھی ہم نے براہ راست اللہ کی زبان سے نہیں سنا۔ اللہ کی زبان سے ہم نے قرآن کا کوئی ایک لفظ بھی نہیں سنا۔ ایک لفظ تو بڑا ہوتا ہے، ہم نے کوئی ایک حرف بھی اللہ کی زبان سے نہیں سنا۔ یہ قرآن ہم نے سنا تو کیسے سنا؟ حضور علیہ السلام کی زبان سے سنا۔ یہ قرآن ہم نے مصطفیٰ علیہ السلام کی زبان سے سنا۔ جبریل آتے تھے، حضور علیہ السلام کو قرآن سنا کے چلے جاتے تھے۔ ہمیں کیا علم، ہمیں کیا خبر کہ جبریل کیسے آئے ہیں، جبریل کیا پیغام لے کے آئے ہیں، جبریل کیا نیا کوئی حکم لے کے آئے ہیں، کیا جبریل کوئی نئی خبر لے کے آئے ہیں؟ ہمیں تو کوئی علم نہ تھا، بس مصطفیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکلے الفاظ۔ مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں سنو، یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ ہم نے مان لیا یا رسول اللہ، ہاں آپ نے فرما دیا یہ اللہ کا کلام ہے، ہم نے مان لیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ ہم نے قرآن کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، ایک ایک آیت، ایک ایک رکوع، ایک ایک سورت، ایک ایک سپارہ ہم نے زبان مصطفیٰ سے سنا۔ ہم نے مان لیا
کہ زبان مصطفیٰ سے جو نکل جائے وہ کلام الہی ہوتا ہے۔ اب آقا علیہ السلام اپنی زندگی میں، آقا اپنی ساری زندگی میں صرف قرآن بھی تو نہیں بولتے سناتے رہے ہیں، آقا نے ساری زندگی یعنی جب بولے لفظ قرآن کے نکلے ایسا نہیں ہوا۔ آقا علیہ السلام قرآن کے علاوہ بھی اپنے غلاموں کو سمجھاتے رہے، درس و تبلیغ کرتے رہے، وعد و نصیحت اپنے غلاموں کو فرماتے رہے، لیکن ہر بات تو قرآن میں نہ تھی، ہر بات قرآن میں نہ تھی۔ ہمیں یہ کیسے علم ہوا کہ یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے؟ ہمیں یہ علم کہاں سے آیا؟ ہمیں یہ علم کہاں سے آیا؟ دیکھیے میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، اب میں آپ کو بتاؤں گا نا، اگر میں قرآن پڑھوں گا تو بتاؤں گا کہ یہ قرآن کی آیت ہے، اگر حدیث عربی میں پڑھوں گا تو پھر وہ بھی بتاؤں گا کہ یہ حدیث ہے، تب پتہ چلے گا نا کہ یہ قرآن ہے یہ حدیث ہے۔ اب قرآن سارا مصطفیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکلا اور حدیث پاک کا ذخیرہ ہے، لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں حدیثیں ہیں۔ اب علماء کو یہ علم کیسے آیا کہ یہ قرآن ہے، یہ مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے؟ بس محمد عربی نے بتایا میرے غلاموں یہ قرآن ہے، ہم نے مان لیا یا رسول اللہ یہ قرآن ہے، میرے آقا نے فرمایا یہ میرا فرمان ہے، ہم نے مان لیا آقا یہ آپ کا فرمان ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ حضور علیہ السلام کی زبان پہ اللہ بولتا ہے، آقا کا بولنا اللہ کا بولنا ہے، مصطفیٰ کا بولنا خدا کا بولنا، کلام مصطفیٰ کلام خدا ہے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، قرآن پاک ہے، فرمایا کہ جس نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو مان لیا اس نے اللہ کے حکم کو ہی مانا ہے۔ یقیناً فقد اطاع اللہ، یقیناً بلا شبہ اس نے اللہ کے ہی حکم کو مانا ہے۔ اب اس آیت پاک میں دو چیزیں ملتی ہیں، اس آیت میں دو چیزیں ملتی ہیں، ایک ایمان اور دوسرا عمل، ایک ایمان اور دوسرا عمل۔ یہ بات قابل توجہ ہے، عمل ایمان کے تابع ہے، عمل ایمان کے تابع ہے، لیکن ایمان عمل کے تابع نہیں ہے، ایمان عمل کے تابع نہیں ہے لیکن عمل ایمان کے تابع ہے۔ اگر دل میں ایمان نہ ہوگا، ہم جتنے اچھے اعمال کرتے رہیں، اعمال صالحات دن رات کرتے رہیں، ہمارا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کہ دل میں ایمان نہیں ہے۔ اگر دل میں ایمان ہوگا، ہم ابھی تک کوئی نیکی کریں گے نہیں، ایمان ہوگا نا، یہ ایمان کی کیفیت ہے، ایمان کی یہ لذت ہے۔ اگر ہمارے دل میں ایمان ہوگا، نیکی ہم بعد میں کریں یا نہ کریں، ہم نیکی کا ارادہ کریں گے، نیکی کھبے موٹے تھے انہیں گناہ لکھنے میں، اور یہ فرشتے اس وقت بندے کے لیے مقرر ہو جاتے ہیں جب بندہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس وقت فرشتے مقرر ہو جاتے ہیں۔ اب جو بائیں سائڈ والا فرشتہ ہے، کھبے موٹے والا فرشتہ، یہ فرشتہ سوچتا ہے یہ گناہ کرے گا تو میں لکھوں گا، یہ نہیں کرے گا تو میں لکھوں گا نہیں، کیونکہ اس کے لیے حکم ہی یہ ہے جب یہ کرے تب لکھے۔
نہ کرے تو خبردار میرے بندے کا گناہ نہ لکھنا. اور جو دائیں سائڈ والا فرشتہ ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ بندے نے نیکی کا ارادہ کیا ہے, نیکی کا ارادہ کیا ہے, ابھی تک کوئی نیکی کی نہیں, دل میں خیال آیا کہ میں نماز پڑھنے جاؤں گا, دل میں خیال آیا کہ حضور علیہ السلام کی ذات پہ میں درود و سلام پڑھوں گا, دل میں خیال آیا کہ میں قرآن پڑھوں گا, دل میں خیال آیا کہ میں روزہ رکھوں گا, دل میں خیال آیا کہ میں حج کروں گا, دل میں خیال آیا کہ میں یتیموں کا خیال کروں گا, دل میں خیال آیا میں ہمسایوں کا خیال کروں گا, دل میں خیال آیا میں بڑوں کا ادب کروں گا, ابھی تک کیا کچھ بھی نہیں, ابھی تک کیا کچھ بھی نہیں, بس دل میں خیال آیا ہے. اس فرشتے نے جلدی سے قلم اٹھایا, نیکی لکھ ڈالی, قلم اٹھایا, نیکی لکھ ڈالی. اب بندے نے گناہ کا ارادہ کیا, گناہ کا ارادہ کیا, اس فرشتے نے قلم اٹھایا اور لکھنے لگا. اس نے کہا روک جا, یہ لکھنے لگا. اس نے کہا ٹھہر جا, اس نے کہا کیوں؟ اس نے نیکی کا ارادہ کیا تھا, تو نے نیکی لکھ ڈالی, ابھی تک نیکی کی نہیں, اور یہ گناہ کا ارادہ کر رہا ہے, اور ارادہ کیوں نہیں لکھتا ہے, اور مجھے روکنا ہے ارادہ نہ لکھ, اس کا گناہ نہ لکھ. اس نے کہا رک جا, مطلب بھی رک جائے, تو رک جا, ہو سکتا ہے بھی ٹل جائے, ابھی تک تو میں ارادہ کیتا ہے نا, گناہ کیتا تو نہیں نا, رک جا مطلب نہ ہی کرے, رک گیا فرشتہ. یہ سبق کہاں سے ملا؟ ذات مصطفیٰ سے ملا. اب بندے نے ارادہ کیا, ایمان کی لذت بتا رہا تھا میں, بندے نے ارادہ کیا نیکی کا, تو نیکی لکھی گئی, نیکی لکھی گئی. لیکن اگر دل میں ایمان نہ ہو, دل میں ایمان نہ ہو, بندہ نیکی کر بھی لے تو نیکی لکھی نہیں جائے گی. قرآن پاک کی متعدد آیتیں گواہ ہیں, قرآن کی بہت ساری آیتیں گواہ ہیں کہ کافر لوگ نیک اعمال کرتے تھے. جتنے بھی کافر تھے کوئی نہ کوئی نیکی کرتے ہی تھے, ہر وقت گناہ ہی نہ کرتے تھے. 24 گھنٹے میں کوئی نہ کوئی ایک نیکی تو کرتے ہی ہوں گے نا. اگر کسی یتیم کے سر پہ پیار سے ہاتھ رکھ دیا, یہ بھی تو نیکی ہے, لیکن اس نیکی کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا. وہ نیکی لکھی نہیں جاتی کہ وہ نیکی لکھ لی جائے, وہ فرشتہ لکھتا نہیں ہے. اب اس نے کافر نے جتنی بھی نیکیاں کی, اس کی کوئی ایک نیکی بھی نہ لکھی گئی, اسے کسی ایک نیکی پر بھی اجر نہیں ملے گا, اسے کسی ایک نیکی پر ثواب نہیں ملے گا. کیوں نہیں ملے گا؟ کہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہے, اس کے دل میں ایمان نہیں ہے. اب ایمان والا ہوتے اگر نیکی کا ارادہ کرے تو نیکی لکھی جاتی ہے. تو یہ بات بیان کر رہا تھا کہ ایمان کے تابع عمل ہے, ایمان عمل کے تابع نہیں ہے. عمل ایمان کے تابع ہے پر ایمان عمل کے تابع نہیں ہے. اور من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, اس آیت سے ہمیں 2 چیزیں مل رہی ہیں, ایک ایمان اور دوسرا عمل. اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جس نے آپ کو مان لیا اس نے خدا کو مان لیا, جس نے آپ کی فرما برداری کر لی یقیناً اس نے اللہ کی فرما برداری کر لی. اب یہ کیسے ہو گیا؟ یہ کیسے ہو گیا کہ حضور علیہ السلام کو مان لینا اللہ کو مان لینا ہے؟ یہ کیسے ہو گیا؟
حضور علیہ السلام کا حکم اللہ کا حکم ہو گیا. یہ کیسے ہو گیا؟ یہ کیسے ہو گیا؟ یہاں سے ایمان کا ہمیں سبق مل رہا ہے. یہاں سے ایمان کا سبق مل رہا ہے. مان لینے کا نام ہے ایمان. مان لینے کا نام ہے ایمان. اور جو حکم ملا ایمان کے بعد، جو حکم ملا ایمان کے بعد اس حکم پہ عمل کر لینا، اس حکم کو تسلیم کر لینا، وہ پھر کر گزرنا، یہ عمل ہے، یہ عمل ہے. اب اللہ فرما رہا ہے جس نے اطاعت کی رسول اللہ علیہ السلام کی، اس نے اللہ کی بھی اطاعت کی ہے. اب ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ یہ بات تو پتہ چل گیا نا کہ جو رسول اللہ علیہ السلام کہتے وہ صرف رسول اللہ کا کہنا نہیں بلکہ اللہ کا کہنا ہے. یہ بات تو ہماری سمجھ میں آ گئی نا. اب دوسری بات کی طرف لوٹتے ہیں کہ ایمان کیا ہے. اگر اللہ جو کہہ رہا ہے مان لو، میرے محبوب کو مان لو گے تو اللہ کو مان لو گے. اب ماننا کس چیز کا نام ہے؟ ایمان کا. اب سوال یہ ہے کہ ایمان کیا ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام سے تعلق کو، ذات مصطفیٰ سے تعلق کا نام ایمان ہے. حدیث پاک سنیے اور اپنا ایمان تازہ کیجیے. ایک کافر مشرک گھوڑے پہ سوار ہے، میدان جنگ ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، رسول اللہ علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے تیار ہے. وہ کافر، وہ مشرک میدان جنگ میں ہے، حضور علیہ السلام بھی میدان جنگ میں ہے. وہ کافر کا آمنا سامنا ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے آ گیا. جب آقا کے سامنے آیا تو آقا علیہ السلام نے بھی کافر کو دیکھا، آقا نے بھی اس کافر کو دیکھا، اس مشرک کو دیکھا، اور اس کافر نے بھی رسول اللہ علیہ السلام کو دیکھا. اب منظر کیا ہوگا جب کافر اللہ کے رسول کو دیکھ رہا ہوگا اور اللہ کا رسول اس کافر کو دیکھ رہا ہوگا. حضور علیہ السلام کی امت کو یہ شرف حاصل ہے کہ حضور علیہ السلام کی امت میں جو ولی ہے، جو اولیاء اللہ ہے، جو اللہ کے بندے ہیں، اگر وہ کسی جال کی طرف دیکھیں تو عالم بنا دیتے ہیں. اگر کسی شرابی کے اوپر نظر فرما دیں اس کو ولی بنا دیتے ہیں. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اگر ایک چور پہ نظر فرما دیں اس کو کتب بنا دیتے ہیں. تو اللہ کے محبوب کی شان کیا ہوگی؟ اللہ کے محبوب کی شان کیا ہوگی؟ پھر وہ منظر کیسا ہوگا جب محبوب خدا دشمن خدا کو دیکھ رہا ہوگا اور دشمن خدا محبوب خدا کو دیکھ رہا ہوگا. یوں سمجھیے کہ زوال بستی کو دیکھ رہا ہے، بستی زوال کو دیکھ رہی ہے، جنت جہنم کو دیکھ رہی ہے، جہنم جنت کو دیکھ رہی ہے. زمین کی نظر آسمان پر ہے، آسمان کی نظر زمین پر ہے. محبوب خدا کی نظر دشمن خدا پر ہے، دشمن خدا کی نظر محبوب خدا پر ہے. جب محبوب خدا کی نظر اس کافر کو پڑی، اس مشرک پہ نظر گئی، اب اسے بھول گیا کہ میں کیسے آیا تھا، اسے بھول گیا کہ میں کیسے آیا تھا. ہوش تک باقی نہیں مجھ کو، مجھے دل لے کے آیا ہے یا میں دل لے کے آیا ہوں. زہے جب وہ کشش، ہوش تک باقی نہیں مجھ کو،
مجھے دل لے کے آیا ہے یا میں دل لے کے آیا ہوں؟ اب جب مصطفیٰ علیہ السلام کی نظر اس کافر پہ پڑی، اسے بھول گیا کہ میں کیسے آیا تھا، کدھر آیا تھا۔ تلوار گر گئی، پسینے چھوٹ گئے، کپ کپی شروع ہو گئی اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو مجھے کس بات کی ضمانت دیں گے؟ اگر میں کلمہ پڑھ لوں مجھے کس شے کی ضمانت دیں گے؟ دیکھیے اس دور کے کافر، ابھی تک اس نے رسول اللہ علیہ السلام کو جانا نہیں، پہچانا نہیں، آپ کی حقیقت کو نہیں جانتا، اتنا جانتا ہے اس سے پہلے اتنا جانتا تھا کہ یہ دعویٰ جھوٹا دعویٰ ہے نبوت کا، لیکن اب کہہ رہا ہے کہ اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو مجھے کس شے کی ضمانت دیں گے؟ اس بات سے معلوم یہی ہوتا ہے کہ اس وقت کے جو کافر تھے وہ بھی جانتے تھے کہ اللہ کے رسول جس شے کی چاہیے ضمانت دے سکتے ہیں، اور آج ہمارے لوگ ہیں کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور اعتراض بھی کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام کیا دے سکتے ہیں۔ وہ کافر ہو کر جانتا ہے کہ یہ رسول جس چیز کی چاہے ضمانت دے سکتے ہیں۔ کہنے لگا کہ اگر میں کلمہ پڑھ لوں مجھے کس شے کی ضمانت دیں گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو کلمہ پڑھ لے تو میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اگر تو کلمہ پڑھ لے میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب بتائیے کہ جنت کس کے ہاتھ میں ہے؟ جنت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بس یہی بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جنت تو اللہ نے بنائی ہے، جنت اللہ نے بنائی ہے، جنت کا خالق اللہ ہے، پر جنت کا وارث رسول اللہ علیہ السلام ہے۔ جنت کے وارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اگر جنت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی ضمانت کیسے دیتے؟ اگر اللہ کے ہاتھ میں ہی ہوتی تو آقا علیہ السلام جنت کی ضمانت کیسے دیتے؟ اس بات سے میں تو یہی سمجھا ہوں کہ جنت رسول اللہ کی ہے، ہم ہیں رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ ایک بہلول دانا تھے، انہیں ویسے بہلول دیوانہ کہا جاتا ہے، دیوانہ نہیں کہنا چاہیے، بہلول دانا تھے، تو وہ اعلان کر رہے تھے کہ جنت کے کوٹھے کنے لینے میں دی، جنت کے کوٹھے لا لو۔ ملکہ زبیدہ سیر کرنے کے لیے نکلی اور اس طرف آگے جس طرف بہلول دانا جنت بیچ رہا تھا۔ ملکہ زبیدہ نے کہا کہ بابا جنت کے کتنے پیسے؟ میں خریدنا چاہتی ہوں، کتنے پیسے؟ بہلول دانا نے قیمت بتائی کہ اتنے درہم لوں گا اور جنت دے دوں گا۔ ملکہ زبیدہ نے اتنے درہم نکالے اور بہلول دانا کو دے دیے، اور بہلول دانا جنت کیسے بیچ رہے تھے؟ پاؤں نیچے رکھتے تھے، ریت پاؤں کے اوپر رکھتے تھے، جنت کے کوٹھے بنا رہے ہیں۔ ملکہ زبیدہ درہم نکالے اور دے دیے اور پوچھا کہ بابا اب مجھے بتائیے کہ ان میں سے میرا کمرہ کون سا ہے جس کی میں نے قیمت دی ہے، جنت میں میرا وہ کمرہ کون سا ہے؟ تو بہلول دانا نے کہا کہ یہ ابھی میں بتا دیتا ہوں۔ ایک ٹوٹا بنایا کہ یہ جو پیر مار کے ڈھا دیتا اور فرمایا کہ اے تیرا مکان ہے جنت کے اندر۔ ملکہ زبیدہ نے کہا کہ یہ میں پیسے دے دیتے ہیں، کسی گرا دیتا، یہ کمال ہے۔
بلول دانا نے کہا کہ یہاں میں نے گرا دیا ہے لیکن جنت میں بنا دیا ہے. یہاں میں نے گرا دیا ہے جنت میں بنا دیا ہے. اچھا جب یہ بات ہارون رشید تک پہنچی، شور تھا ملکہ زبیدہ کا، ہارون رشید تک یہ بات پہنچی. ہارون رشید نے کہا کہ یہ کیا حماقت ہے، کبھی زمین پہ دنیا میں بھی جنت کے مکانات ملے. ملکہ زبیدہ نے کہا کہ تو آپ کیا جانے، الذین یؤمنون بالغیب، میں نے تو کچھ نہیں دیکھا، صرف غیبی بات پہ یقین کر لیا ہے. میں نے غیبی بات پہ یقین کر لیا ہے اور وہ خرید لیا ہے. رات ہو گئی، سو گئے. ہارون رشید کو خواب آیا، خواب میں دیکھا کہ جنت ہے، جنت میں ملکہ زبیدہ کا محل ہے. اب ہارون رشید اندر جانے لگا، فرشتے نے دیا دھکا، کہا ہٹ پیچھے، یہ تیرا نہیں. اس نے کہا میری بیوی کا ہے تو میرا ہے. فرشتے نے کہا تیری بیوی اپنی جگہ پہ، سودا بیوی نے کیا تھا، آپ نے نہیں کیا، پیچھے ہٹو. جاگ آ گئی اور کہنے لگا ملکہ زبیدہ سے کہ چلو مجھے بھی اس بابا کے پاس لے چلو، میں بھی خریدنا چاہتا ہوں. اب آئے بہلول دانا کے پاس اور کہنے لگے کہ بابا میں نے جنت میں مکان خریدنا ہے، بتائیے کتنی قیمت لیں گے. آپ نے کہا میاں اتنے لاکھ درہم دوں گا. کمال کی بات ہے، ابھی کل کی بات ہے، چند درہم میری بیوی نے دلے تھے اور جنت خریدی تھی، اور آج میں آیا ایک دن میں اتنا ریٹ. اتنی مہنگائی تو پرویز مشرف نے اپنے دور میں نہ کی تھی جتنی آپ نے کر ڈالی، لاکھوں درہم. فرمایا ہاں ملکہ زبیدہ نے ایسی بات پہ یقین کیا تھا. آپ تو رات کو منظر دیکھ کے آئے ہیں، آپ نے تو رات کو سارا نظارہ دیکھا ہے، سب کچھ دیکھنے کے بعد ایمان لائے ہو، اور انہوں نے غیب پہ ایمان لایا تھا. بس تیری اور اس کی قیمت میں یہی فرق ہے. اللہ فرماتا ہے تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. فرماتا ہے میں کہ یہ بندے جو میرے محبوب بندے ہیں، یعنی جو میرے اولیاء کرام ہیں، یہی جنت کے وارث ہیں. نورث من عبادنا، فرمایا کہ میرے ولی ہی تو میری جنت کے وارث ہیں، جسے چاہے دے دیں. جب اولیاء کرام جنت کے وارث بن سکتے ہیں تو محبوب خدا کی شان کیا ہوگی. فرمایا میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یا رسول اللہ ٹھیک ہے. کلمہ پڑھا، وہی اپنی سواری پہ بیٹھے بیٹھے، گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے کلمہ پڑھا. جب کلمہ پڑھا تو اب خیال آیا کہ گھوڑے سے نیچے اترو اور جس محبوب کا کلمہ پڑھا ہے اس محبوب کے پاؤں بھی تو چوم لوں، ان سے دین تو سیکھوں، نماز کے مسائل سیکھ لوں، روزے کے مسائل سیکھ لوں. یہی سوچ کر گھوڑے سے اترنے لگا. پائے دان سے پاؤں پھسلا اور گردن کے بل نیچے آ گرا. پاؤں پھسلا، گردن کے بل نیچے آ گرا. گرتے ہی اس کی جان نکل گئی، گرتے ہی اس کی روح پرواز کر گئی. اب اس کی یہ موت اچانک شہادت میں بدل گئی. اب اس کو یہ موت آئی تو شہادت کی موت آئی. اور آقا علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ لوگوں جس نے جنتی دیکھنا ہو اس بندے کو دیکھ لو. جس نے جنتی دیکھنا ہو اس بندے کو دیکھ لو. اب بتائیے کہ اس بندے نے نماز پڑھی تھی؟ موقع ہی نہیں ملا تھا. کلمہ پڑھ کے گھوڑے سے نیچے اتر رہا ہے، موت آ گئی، شہید ہو گئے. اور آقا نے فرمایا جسے جنتی دیکھنا ہے اسے دیکھ لیں. کیا اس نے نماز پڑھی تھی؟ روزہ رکھا تھا، دین کے مسائل سمجھے تھے، شریعت پڑھی تھی، علم حاصل کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں کیا. اس کا تعلق مصطفیٰ علیہ السلام سے ہو گیا اور آقا نے فرمایا اس کا تعلق مجھ سے ہو گیا ہے، اب یہ شہید ہو گیا ہے، یہ جنتی ہے. تو ایمان حضور علیہ السلام سے تعلق کا نام ہے، آقا سے تعلق کا نام ایمان ہے.
اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین حضور علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. مولا کریم تیرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا قبول فرما. مولا کریم آج یہاں پہ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے تو گنبد خضرا کے سائے میں بھی درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. مولا کریم ہمیں بار بار مکہ مدینہ دکھا دے. مولا کریم ہمیں بار بار مسجد بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما دے. مولا کریم حضور علیہ السلام کی محبت عطا فرما دے. مولا کریم اہل بیت کی محبت عطا فرما دے. مولا کریم صحابہ کرام کی محبت عطا فرما دے. مولا کریم اپنے دین کی محبت عطا فرما دے. مولا کریم اپنے گھر کی محبت عطا فرما دے. الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما دے. مولا کریم مدینوں کو بنائی عطا فرما دے. مولا کریم بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دے. مولا کریم اولاد والوں کی اولاد کو لے کر سعادت مند بنا دے. جس کسی ابھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو اور بے کسے مجبور کی. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد
آله وأصحابه أجمعين.